فاطمہ مائی بھی نینا کی آواز سن کر آ گئی تھیں اور دوپٹے سے اپنی بھیگی آنکھیں پوچھ رہی تھیں۔ ابا جان، اس کی آواز کپ کپا اٹھی۔ میں اس دنیا کو دیکھ سکتی ہوں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ جی میرا بچہ، مجھے اللہ پاک پر پورا بھروسہ تھا، ابا نے اسے پیار سے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا میں اس ٹیبل کو دیکھ سکتی ہوں۔ وہ جیسے دیوانی سی ہوئی۔ میں روشنی کو دیکھ سکتی ہوں، میں بنا اسٹک کے چل سکتی ہوں۔ نینا کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ یہی حالت اس کے ابا جان کی بھی تھی۔ اولاد کی خوشی ماں باپ کے لیے اپنی خوشی سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ماں باپ اپنا آپ اپنی اولاد میں دیکھتے ہیں۔ نینا فاطمہ مائی کے پاس آ گئی، انہیں گھما ڈالا۔ فاطمہ مائی بھی ہنس رہی تھی۔ نینا جلدی سے روم میں گئی اور زینب کو جگایا۔ دیکھو زینب، تمہاری آپی تمہیں دیکھ سکتی ہیں، تم کتنی خوبصورت ہو میری چندا۔ نینا نے آج پہلی بار زینب کو دیکھا تھا۔ نینا نے اسے گلے لگائے ہوئے کہا۔ زینب بھی حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گھر میں یکدم ہی عید کا سماں ہو گیا تھا۔ زندگی اچانک خوبصورت ہو گئی تھی۔ نینا آج سڑک پر موجود ہر چیز کو کسی اور ہی احساس سے دیکھ رہی تھی۔ 3 سال بعد یہ سب دیکھنا بہت انوکھا لگ رہا تھا۔ خوشی سے قدم رکھتی کہاں تھی اور پڑ کہاں رہے تھے۔ پارک میں جا کر وہ بے چینی سے کاشان کا انتظار کر رہی تھی، مگر آج وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، اچانک سے اسے حیران کر دینا چاہتی تھی۔ اس کے اس رومال نے جادو ہی کر دیا تھا۔ پھر نینا کو اس کی آواز سنائی دی۔ کیسی ہو؟ حشاش بشاش کی آواز سنائی دی۔ نینا کا دل کیا فوراً اسے دیکھے، مگر ضبط کیے ہوئے بیٹھی رہی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ نینا نے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ میں بہت ہینڈسم، اس نے تعریف کے پل باندھے۔ کسی ہیرو سے کم نہیں۔ اس کی اس بات پر نینا نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا اور حیرت سے دنگ رہ گئی۔ اس قدر مشابہت! وہی منہ، وہی ہاتھ رکھے حیرانی سے کاشان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے حیرانی سے کاشان کو دیکھ رہی تھی۔ نینا حیرت میں گھری کاشان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا ارادہ اسے حیران کرنے کا تھا، مگر یہاں وہ خود حیران تھی۔ اس کا چہرہ علی کا چہرہ لگا۔ اتنی مشابہت! وہ حیران تھی۔ بس علی کی آنکھیں چھوٹی تھیں اور اس کی بڑی خوبصورت آنکھیں تھیں، بہت گہری آنکھیں جو اپنے اندر بہت راز رکھتی تھیں۔ جھیل سی گہری آنکھیں ہیں، تم دیکھ سکتی ہو؟ کاشان دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نینا جیسے ایک فضا سے جاگی اور مسکرا دی۔ جی میں دیکھ سکتی ہوں، ایک ادا سے نینا نے کہا۔ کاشان بہت دلچسپ نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھ سکتی ہوں، وہ اترائی۔ دیکھو آج میرے پاس اسٹک بھی نہیں۔ اب وہ کاشان کو چل کر دکھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر انوکھی خوشی تھی۔ وہ بھی شوق سے دیکھ رہا تھا۔ نینا کی خوشی ہی اور تھی۔ تمہارا شکریہ، کل تم نے جو میری آنکھوں پر لگایا اس سے یہ سب آسان ہوا ہے۔ نینا اس کی بہت ممنون تھی اور اسے ہونا بھی چاہیے تھا۔ یہ اس حکیم کا کمال ہے، کاشان بولا۔ اگر وہ مجھے وہ پٹی نہ دیتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ تم اچھے انسان ہو، نینا نے یہ بات دل کی کہی۔ اس میں تو شک نہیں۔ وہ بھی اب اترایا۔ نینا ہنس دی۔ اپنے منہ میاں مٹھو، نینا نے اسے چڑھایا۔ سارا زمانہ تعریف کرتا ہے، وہ اسے بتانے لگا۔ بہت لڑکیاں مجھ پر فدا ہیں، میرے پیچھے بھاگتی ہیں، وہ کافی سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ اور تم کس پر فدا ہو؟ نینا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کاشان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ جس پر فدا ہوا وہ دنیا میں نہیں۔ یہ سن کر نینا نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کہیں وہ مذاق تو نہیں کر رہا؟ لیکن وہ کافی سنجیدہ تھا۔ مطلب ابھی تک نہیں ملی؟ کاشان نے بات مکمل کی۔ نینا نے اسے غصے سے گھورا۔ واقعی بہت عجیب تھا جوکر، نینا نے اسے۔ وہ اب بچوں والے جھولے پر جھول رہا تھا۔ نینا کو وہ بہت منموجی لگا۔ علی کی شباہت لیے نینا اسے دیکھ رہی تھی، جو بچوں کے ساتھ بچہ بنا ہوا تھا، مگر نینا کو لگا اس کی آنکھیں اداس ہیں، یا شاید یہ اس کا وہم تھا۔ گھر آ کر بھی نینا اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اداس آنکھوں والا ہسمکھ لڑکا۔ رات میں ابا جان کے کوئی دوست آ گئے۔ وہ کھانا کھا کر اپنے روم میں بیٹھی تھی۔ ابا جان نے اسے ڈرائنگ روم میں بلایا۔
حیران ہوئی، ابا جان کبھی اس طرح ہرگز نہیں بلاتے تھے، نہ جانے آج کیا بات تھی۔ نینا اندر آ گئی تھی اور سلام کیا۔ ابا جان کی عمر کے ہی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بس فرق یہ تھا ان کے چہرے پر لمبی سی داڑھی تھی جو ان کی بزرگی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ ابا جان نے نینا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نینا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ابا جان کے دوست نے ایک گلاس میں دم کر کے نینا کو پانی پینے کو کہا۔ نینا نے وہ پانی پیا۔ بیٹا پانی کا ذائقہ کیسا تھا؟ انکل نے نینا سے پوچھا۔ بہت بدمزہ، کڑوا سا، نینا نے منہ بنا کر کہا۔ ابا جان کے دوست نے انکار بھرا۔ کچھ دیر تک کچھ سوچتے رہے، جیسے کوئی فیصلہ کر رہے ہوں۔ آپ پر اثرات ہیں، اس نے جیسے فائنل فیصلہ سنایا۔ ایک پل کے لیے ابا اور نینا ہکا دھک رہ گئے۔ اثرات؟ نینا نے حیرت سے کہا۔ کوئی پورا خاندان ہے جو پیچھے پڑ گیا ہے، اور وہ آپ کے ہی پیچھے ہیں، انہوں نے بتایا۔ ابا جان بھی پریشان ہو گئے تھے۔ کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں؟ آخر میری بچی نے کیا کیا ہے؟ ابا جان بہت پریشان تھے۔ یہ ابھی معلوم نہیں ہوا۔ انکل کے چہرے پر بھی پریشانی رقم تھی۔ لیکن خاندان بڑا ہے، پتہ چل رہا ہے۔ دشمنی میں پیچھے پڑے ہیں، وہ انکل بھی سنجیدگی سے سوچ رہے تھے۔ نینا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کون سی آفت اس کے پیچھے پڑی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ لوگ کیوں پیچھے پڑے ہیں؟ ابا جان نے اسے کہا۔ یہ تو اتفاقیہ طور پر آج وہ ادھر ابا سے ملنے آ گئے، ورنہ گھر میں آتے ساتھ انہیں کسی دوسری مخلوق کی موجودگی کا فوراً احساس ہوا اور ان کے سر پر بوجھ ہوا۔ تب ان کے خیال کو تصدیق مل گئی کہ ضرور کچھ ہے، اور اب یقین ہو گیا تھا۔ ابا جان نے نینا کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ نینا پریشانی سے ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ زینب کارٹون دیکھ رہی تھی۔ نینا کا ٹی وی دیکھنے کو ذرا دل نہیں کر رہا تھا۔ ابا جان کافی دیر بعد باہر آئے جب وہ مہمان چلے گئے۔ کل وہ کسی مولوی کو لے کر آئیں گے، ابا جان نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ابا جان کے چہرے پر پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ کچھ اور بتایا انکل نے؟ نینا نے پوچھا۔ نینا ٹی وی آف کر چکی تھی، اور کیوں نہ کہ زینب سونے کے لیے روم میں چلی گئی تھی۔ نہیں، اب کل مولوی آئے گا، وہی کچھ بتائے گا۔ ابا جان نے نہیں کتوں کی بھی آواز آئی تھی، یہ بھی بتایا؟ نہیں، کتوں کی بھی آواز آئی تھی، یہ بھی بتایا ہے، ابا جان نے مزید بتایا۔ اللہ بہتر کرے گا، ابا جان نے نینا کو تسلی دی۔ نینا کو وہ کتے یاد آئے جن کی آواز اس نے بہت قریب سے سنی تھی۔ نینا نے وضو کیا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ بے شک قرآن پاک شفا کی کتاب ہے۔ رو رو کر اس نے دعا کی، اس عفریت سے پناہ مانگتی رہی۔ روتے روتے جائے نماز پر ہی سو گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تب بستر پر جا کر لیٹی۔ دماغ میں بہت سی سوچیں تھیں، وہ بہت الجھی ہوئی تھی۔ آنکھ واپس ملنے کی خوشی مانند پڑ چکی تھی۔ انہی سوچوں میں وہ دوبارہ سو گئی۔ دور درخت کے پاس کھڑی ڈنڈے سے پھل توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ٹہنی پر زور سے ڈنڈا مار رہی تھی۔ اسی اثنا میں کسی چیز کی آواز سنائی دی۔ چیخ اتنی زوردار تھی، نینا ڈر کے جاگ گئی۔ نینا پسینے میں شربور تھی، سانسیں بہت تیز تھیں۔ یہ درخت بار بار اس کے خواب میں آتا تھا۔ ہو نہ ہو اس کا ضرور کوئی کنیکشن تھا۔ ایک ہی خواب بار بار آنا بے وجہ نہیں تھا، قدرت کوئی اشارہ دے رہی تھی۔ اسے یاد آیا ایک بار وہ درخت پر اسی طرح کیریاں توڑنے گئی تھی جب وہ کالج میں تھی۔ کالج میں ایک پرانا کیری کا درخت تھا۔ ایک دن اس کا دل کیا تو وہ درخت سے کیریاں توڑنے گئی تھی، اور اس نے کیری بھی کھائی تھی۔ اسے اگلے ہی دن اس کی آنکھوں کا حادثہ ہوا تھا۔ وہ حادثہ بھی حیران کن تھا۔ یہ سب اسی درخت کی کڑیاں ہیں جو آپس میں مل رہی ہیں۔ مجھے اس درخت کے پاس جانا ہوگا، وہ جیسے ایک فیصلہ کر کے کھڑی ہوئی۔ نینا کھڑی ہوئی اور کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ ایک بار وہ جا کر اس درخت کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ تیار ہو گئی اور مائی فاطمہ کالج کا بتا کر باہر روڈ پر نکل آئی۔ وہ تیار ہو گئی اور فاطمہ مائی کو کالج کا بتا کر باہر روڈ پر نکل آئی، اور ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ کالج آ گئی۔ کالج وہ 3 سال بعد آئی تھی۔ اس کے ساتھ وہ حادثہ نہ ہوتا تو آج وہ یونیورسٹی میں ہوتی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ کالج کی تعلیم بھی پوری نہیں کر پائی تھی۔ نینا کو لگا یہ سب اسی درخت کی کڑیاں ہیں جو آپس میں مل رہی ہیں۔ مجھے اس درخت کے پاس جانا ہوگا۔
وہ جیسے ایک فیصلہ کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ نینا کھڑی ہوئی اور کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ ایک بار وہ جا کر اس درخت کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ تیار ہو گئی اور مائی فاطمہ کو کالج کا بتا کر باہر روڈ پر نکل آئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ کالج آ گئی۔ کالج وہ 3 سال بعد آئی تھی۔ اگر وہ اس کے ساتھ وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو آج وہ یونیورسٹی میں ہوتی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ کالج کی تعلیم ہی پوری نہیں کر پائی تھی۔ وہ کالج میں آئی تو کتنی یادیں چپکے سے اس کے پاس آ بیٹھی تھیں۔ دوستوں کے ساتھ مستیاں کرنا، شغل مچانا۔ وہ بہت چلبلی تھی، اپنے گروپ کی جان ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد وہ خود دوستوں سے دور ہو گئی۔ وہ نینا کے گھر بھی آئی، مگر وہ اس کا روکھا رویہ دیکھ کر خود پیچھے ہٹ گئی۔ نینا بہت احساس کمتری کا شکار رہتی تھی۔ وہ آنکھیں کھو چکی تھی اور اس کے ساتھ اپنا اعتماد بھی۔ اس کی دنیا اندھیری ہوئی، اس نے دوستیاں بھی چھوڑ دیں، اور آج کالج آ کر اسے اپنی پرانی فرینڈز ٹوٹ کر یاد آئیں۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے۔ وہ ان جگہوں پر گئی جہاں وہ اپنی دوستوں کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ پہلے وہ اپنے استاد سے ملی۔ استاد کا رتبہ بہت اونچا ہے، ان کا حق ہم چاہ کر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ والدین کے بعد استاد ہی وہ ہستی ہیں جو آپ کی کامیابیاں دیکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ اپنے سب ٹیچرز سے ملی، کچھ یہاں سے جا چکے تھے، کچھ ابھی موجود تھے۔ سب نے نینا کی بینائی کی واپسی پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ نینا ان سب سے مل کر بہت راحت محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ اس درخت کے پاس آئی جہاں اسے لگا تھا یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ وہ درخت ابھی کا نہیں تھا، ایسا لگتا تھا صدیوں پرانا درخت ہے۔ اس کی جڑیں بہت موٹی اور مضبوط تھیں۔ گھنا سایہ دیے وہ درخت جیسے نینا کا منتظر کھڑا تھا۔ ایک پل نینا کو لگا اس درخت کی آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں اور سوال کر رہی ہیں، تم اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ درخت کی شاخیں جھکی ہوئی تھیں۔ نینا کو اسے دیکھ کر ایک خوف محسوس ہوا۔ ایک پل کو نینا کا دل کیا واپس لوٹ جائے۔ یہاں آ کر شاید اس نے غلطی کر دی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خطا کر چکی ہے۔ اب واپس پلٹنا ممکن نہیں۔ اسے خوف پیدا ہوا کہیں وہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے، لیکن اس نے ہمت جمع کی اور درخت کے قریب چلی آئی۔ وہ بالکل خاموش کھڑا تھا۔ ہیلو نینا، اس درخت سے مخاطب ہوئی جیسے وہ اس کے ہیلو کا جواب دے گا، لیکن درخت خاموش کھڑا رہا۔ تم میرے خواب میں کیوں آتے ہو؟ نینا اسے سوال کر رہی تھی۔ آس پاس کوئی نہیں تھا، یہ درخت کالج کے اختتام پر تھا، اس لیے یہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ نینا بھی تنہا کھڑی درخت سے سوال کر رہی تھی۔ نینا اس درخت کو دیکھے چلی گئی۔ ایک شہر تھا جو چاروں اور چھایا ہوا تھا، کوئی فلم تھی جو چل پڑی تھی۔ وہ خود کو اپنے سامنے چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیریاں توڑ رہی تھی، ایک اسٹک اس کے ہاتھ میں تھی، وہ ٹہنیوں پر مار رہی تھی، اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ وہ پتھر بنی خود کو دیکھ رہی تھی، اور اب اس نے درخت کی ٹہنی پر ایک خوبصورت لڑکی کو بیٹھے دیکھا جس کے لمبے گھنے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے کسی سے بات کر رہی تھی، لیکن نینا کو وہ وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وجود کی پشت تھی، وہ کوئی مرد کی پشت تھی۔ اور پھر نینا نے خود کو وہ ڈنڈا اس لڑکی کے سر پر مارتے ہوئے دیکھا۔ جہاں اس نے ڈنڈا مارا وہاں کیری لگی ہوئی تھی۔ وہ کیری جھٹ سے ٹوٹ کر نینا کے قدموں میں آ گری، اور نینا بت بنی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کیری کے ساتھ ہی اس لڑکی کا وجود بھی نیچے آ گرا، اس کا سر خون سے بھر چکا تھا۔ وہ لڑکی درد کی شدت سے کرا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ نینا کیری اٹھا کر وہیں کھڑی ہو کر کھانے لگی، اس بات سے بے خبر انجانے میں وہ کیا قیامت کر گئی ہے۔ اور پھر وہ کیری کھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ نینا خود کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد نینا نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھی واپس گھر جا رہی تھی، جبکہ وہ یہاں درخت کے پاس کھڑی اپنے وجود کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس وجود نے مڑ کر اسے آنکھ ماری، مسکرائی اور گھر میں داخل ہو گئی۔ نینا پھٹی آنکھ سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد وہ مزید حیران کن منظر دیکھنے والی تھی۔
درخت درمیان سے پھٹنے لگا، ایک طرف کو گھسٹنے لگا، اور اس کے بعد نینا بے ہوش ہو چکی تھی۔ نینا کی آنکھ بہت شور سے کھلی، وہ آنکھیں کھولے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ چھت سے روشنی پھوٹ کر نکل رہی تھی۔ نینا، روشنی کہاں سے آ رہی تھی؟ نینا کو سمجھ نہیں آئی۔ نینا نے حرکت کرنی چاہیے لیکن اس کا جسم حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ باہر بے حد شور اٹھ رہا تھا۔ اس شور سے نینا کا سر درد کرنے لگا۔ بہت غور کرنے پر نینا کو سمجھ آئی، یہ ہماری مجرم ہے، تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ کوئی بہت زور سے دھاڑ رہا تھا۔ نینا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اس کا دماغ اس وقت کچھ بھی سمجھنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ اس کی ہم بوٹیاں کر کے کھائیں گے، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہی آواز دوبارہ سنائی دی، تم نے جو جال پھیلایا، 3 سال بعد بھی وہ ابھی تک زندہ ہے، تم ناکارہ ہو۔ اس آواز میں بہت جوش تھا۔ ہم کچھ سکون سے کام کرتے ہیں تاکہ اسے تکلیف زیادہ ہو۔ میرا مقصد نینا کی دردناک موت ہی ہے، اور یہ آواز تھی جو نینا ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ اس آواز کو نینا دن رات سنا کرتی تھی۔ نینا کا دل اس آواز کو سن کر بالکل ٹھہر سا گیا۔ وہ آواز زینب کی تھی۔ نینا کو ایسا لگا اس پر آسمان آ گرا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہ سے اس دیوار کو دیکھ رہی تھی جس کے پار اسے یہ آواز آ رہی تھی۔ نینا کو اپنا آخری وقت بہت قریب لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ 2 گروپوں میں تصادم تھا، دونوں اسے مارنے کے لیے جھگڑ رہے تھے۔ جو جیت جاتا اسے مارنے کا اختیار مل جاتا۔ نینا کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ پڑا۔ بہت شدت سے نینا نے اللہ کو پکارا، اور ایسے کیسے ہو سکتا تھا انسان سچے دل سے اپنے رب کو پکارے اور وہ جواب نہ دے؟ لیکن پکار صادق دل اور شدت سے ہونی چاہیے۔ پکار میں یقین ہونا چاہیے، یہی یقین کہ جسے آواز دی ہے وہ ضرور سنے گا۔ لیکن انسان میں یقین کی بہت کمی واقع ہے۔ وہ پکارتا تو ہے مگر بے دلی سے، 100 جگہ دماغ لگا کر پکارتا ہے۔ مگر نینا نے جب زینب کی آواز سنی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ کس مشکل میں پھنسی ہے۔ اس مشکل سے اسے صرف ایک ذات ہی نکال سکتی ہے، اور نینا نے اسی ذات سے دعا کی۔ ایک دم باہر خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد نینا نے وہ آواز سنی جسے وہ بند آنکھوں سے سنتی آ رہی تھی۔ نینا نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اسے لگا اب اس کا دل بند ہو جائے گا۔ ایک اور حیران کر دینے والی آواز، کاشان، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ نینا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دل کیا کاش یہ خواب ہو۔ وہ آنکھ کھولے اور خواب ٹوٹ جائے، اور وہ ہنس دے کہ اس خواب میں کتنا ڈری گئی تھی۔ وہ ہماری مجرم بھی ہے، وہی جوشیلی آواز پھر سنائی دی۔ جانتا ہوں مگر اس کی موت حل نہیں۔ اسے ایسی سزا ملے گی کہ وہ پل پل موت کی دعا مانگے گی، اور اسے موت نہیں آئے گی۔ کاشان کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ اس نے نفرت سے تھوکا، میں بھی یہی چاہتی ہوں، وہ پل پل مرے، ورنہ میں چاہتی تو اسے وہیں مار ڈالتی، مگر اسے وہ جلدی نجات مل جاتی۔ پل پل کی موت اس کا مقدر ہوگی۔ اب زینب کی نفرت بھری آواز سنائی دی۔ نینا کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر اس کے گال پر بہہ نکلا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، اس کی خاطر پارک جایا کرتی تھی، اس کی ہر فرمائش پوری کیا کرتی تھی، مگر وہ جانتی نہیں تھی کہ آستین میں سانپ پال رہی ہے۔ اپنے ساتھ ایک روم میں سلایا کرتی تھی اس کی، اور اس نے اتنا بڑا دھوکہ دیا نینا کو، ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ نینا کا دل کیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ کاش میں یہاں سے نکل سکوں۔ نینا نے چاروں جانب نظر دوڑائی، مگر کہیں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ باہر سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، نہ جانے کیوں خاموشی چھا گئی تھی۔ نینا ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ درمیان سے دیوار سرکنے لگی۔ نینا کا دل خوف سے اچھل کر حلق میں آ گیا، اور آنے والا کاشان تھا۔ آنکھوں پر دھوپ والا چشمہ چڑھائے وہ اس کے پاس آ کر بہت اکڑ سے ٹھہر گیا تھا۔ نینا اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتی تھی، مگر چشمے نے آنکھوں کا بھید چھپا دیا تھا۔ اسے دیکھ کر جیسے نینا کے جسم میں جان آئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، جسم کسی شکنجے سے آزاد ہوا تھا۔ کاشان ہلکا سا جھکا، نینا کے چہرے کو تھوڑی سی سختی سے پکڑا اور دانت پیستے ہوئے بولا، تم پر کسی بے گناہ کی جان کا قرض، اور وہ قرض تم اپنے آنسوؤں سے ادا کرو گی۔ اس کی تم پر کسی بے گناہ کی جان کا قرض، اور وہ قرض تم اپنے آنسوؤں سے ادا کرو گی۔ اس کی آواز میں غراہٹ تھی۔ تمہیں اب پتہ چلے گا تم نے کیا کیا ہے۔
نینا نے اپنی تھوڑی اسے چھڑوانے کی کوشش کی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، نینا بامشکل بول سکی۔ تم نے جسے جان سے مارا جانتی ہو وہ کون تھی؟ وہ اسے سوال کر رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو یہ تک نہیں جانتی تھی اس درخت پر کوئی بیٹھا ہے۔ نینا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں بے گناہ ہوں کاشان، میرا یقین کرو پلیز، مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ تمہیں۔ وہ اس کی منت کرنے لگی۔ وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ تمہیں اب یہاں سے آزادی موت ہی دلا سکتی ہے۔ وہ ابھی تک اینک پہنے ہوئے تھا۔ کاشان تم تو میرے اچھے دوست بن گئے تھے، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ نینا بہت بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ کاشان اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے نینا کے سامنے ایک چٹکی بجائی۔ نینا نے آنکھ جھپکی اور وہ ایک بڑے سے ہال میں کھڑی تھی۔